السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک ہے جی 10 جولائی 7واں مہینہ 2026 محرم ہے۔ 23 یا 24 محرم بنے گا یا 20 محرم بن جائے گا، 12 محرم کا مہینہ ہے۔ تو موضوع ہے جی آج فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ موضوع کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ انہی صحابی پر زیادہ جو ہے نا معاملہ اچھالا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کا یہ نا ان کے پہلے فضائل بیان کریں گے اور ان کے اعتراضات جو ان پر ہوئے ہیں وہ نہیں بیان کریں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ ٹائم کم ہے، تو اگر موقع ملا تو پھر یہ دوسرا ہم جمعہ رکھ لیں گے، ورنہ آج ہم کچھ بیان کریں گے جو حقیقی بات ہے، لیکن ہم زیادہ تر ان کے فضائل پر بات کریں گے۔ پہلی بات سمجھ لیں کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بس صحابی ہیں، صحابی کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں۔ تو وہی بات آ گئی کہ صحابی ہونا بھی بہت بڑی فضیلت۔ وہ پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کے تو گناہوں کی معافی کا اعلان ہوا ہے، ہمیں تو اپنی نیکیوں کا نہیں پتا کہ ہماری نیکیاں بھی قبول ہوئی ہیں کہ نہیں قبول ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات کی۔ پہلی فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا پہلا پوائنٹ، اور یہ نا ہم مختلف شکلوں میں ممکن ہوا تو 15 پوائنٹ ہم 16 پوائنٹ پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات یہ نا کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں، یعنی کہ صحابی ہیں تو کوئی فضیلت نہیں، یہ بات نہیں ٹھیک۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ آیت نمبر 26 ہے، اللہ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا جو کہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پہلے نا یہ نا پہلی مرتبہ اتنا بڑا لشکر تیار ہوا کافروں کے مقابلے میں تو غزوہ حنین میں، لیکن 10,000 سے بھی اوپر، تو ان کو اپنی نا کثرت پر ناز ہو گیا، تو پھر بھگدڑ مچ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اے مومنو تم پر سکینت نازل کی، سکون، اور ایسے لشکروں کو نازل کیا جس کو تم نے نہیں دیکھا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور وہ عذاب دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اب دیکھیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں جہاد میں شریک تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جہاد میں وہ شریک تھے، تو جو سکینت مومنین پر نازل ہوئی، سکون، اس میں معاویہ پر بھی نازل ہوئی، یعنی کہ جو جن مومنین پر اللہ نے سکون نازل کیا، تو یہ جو منافق نہ ہو اس پر ہی سکون نازل ہوگا نا۔ تو اس میں 3 باتیں ہو گئیں، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا، دوسرا یہ ہے کہ ان کا مومن ہونا، تیسرا یہ ہے کہ ان کا مجاہد ہونا، چوتھا یہ ہے کہ ان پر سکینت کا نازل ہونا۔ اور یہ سکون وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے سکونی اللہ معاف کرے دکھلائی ہو نا۔ اب دیکھیے اللہ سکون نازل کرنے پر آئے تو غزوہ حنین میں سکون نازل کر دے جنگ کے درمیان، اور اگر سکون نہ ملے تو بیڈ روم میں بھی، اے سیوں میں بھی سکون نہیں ملتا، نیند کی گولیاں کھا کر لوگ سوتے ہیں۔ پھر نا یعنی کہ جیسے ابو بکر عمر عثمان پر سکینت نازل ہوئی ہے تو معاویہ پر بھی یہ سکینت سکون نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے۔ میں نے بتا دیے 4 باتیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گورنر مقرر کیا تھا شام کا، اور ان کی وفات تک یہ گورنر رہے ہیں حضرت عمر کی۔
بلکہ ان کی گورنری کا زمانہ تقریباً 20 سال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعض کا ان کو خلیفہ بنایا شام کے علاقے کا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سارے ان کو شام کے جو ہے نا گورنر بنا دیا پورے علاقے کا. حضرت عثمان غنی نے وہ کچھ حصوں کا تھا, یعنی کہ پہلے کچھ حصے تھے, پھر جو جو فتوحات ہوئی تو وہ بہت بڑا جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے نا پورے شام کا گورنر 20 سال شام کے گورنر رہے ہیں, اور 20 سال وہ رہے ہیں پورے جو ہے نا جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے حکمران رہے ہیں, خلیفہ رہے, کیونکہ 40 کے بعد سے لے کر 60 تک تو گویا یہ 40 سال بنتے ہیں, تو 40 سال حکومت انہوں نے کی ہے. اچھا ادھر کیا فضیلت بنتی ہے بھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا جو کہ سیف اللہ تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انصاف پسند بلکہ عادل حکمران, ان کو معاویہ میں کوئی عیب نظر آتا تو ان کو معزول نہ کر دیتے. خالد بن ولید کو معزول کیا نا, وہ ایک الگ بحث ہے, عمودن کیا نا, اللہ کی تلوار تھے, تو یہ ایک فضیلت ہے. بلکہ پھر نا 40 کا جو ہجری آیا نا 40 ہجری, اس کو عام الجماعت کہتے ہیں, یعنی کہ جمع ہونے کا سال, کہ مسلمان جو کہ تقریباً حضرت عثمان غنی سے بلکہ 4 سال لڑائیاں ہوتی رہی ہیں مسلمانوں کی. حضرت علی کی پورا دور خلافت لڑائیوں پر مشتمل تھا, کبھی جنگ جمل ہو رہی ہے مسلمانوں کی, کبھی جنگ صفین ہو رہی ہے, کبھی وہ خارجیوں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے, 1-2 علاقوں کے علاوہ کوئی فتح ہی نہیں ہوا, یعنی کہ جیسے بریک لگ گئی ہے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, اس کے بعد پھر وہ دور واپس آیا, اور مسلمانوں نے, میں نے بتایا نا 4 زمین کے حصے کیے جائیں تو 3 حصوں پر مسلمانوں نے حکومت کی. تیسری دلیل جی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ذلیل نہیں کرے گا. اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ نا سورہ تحریم آیت نمبر 8 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم, کیوں قیامت والے دن, لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ ذلیل نہیں کرے گا. اب دیکھیے معہ, جو نبی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے, معہ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے, تو یہ جو حضرت معاویہ ہیں, تمام صحابی جن کو ہم صحابی کہتے ہیں, اسی سے تو ہم دلیل لیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ جنتی ہیں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کو قیامت والے دن ذلیل کرنے نہیں تو اللہ معاف کرے جہنم میں وہ کیسے چلے جائیں گے جی؟ تو اگر جہنم میں نہیں جائیں گے تو تیسرا رزلٹ یہی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. سورہ تحریم ہے, یہ حوالہ نوٹ کر لیں, آیت نمبر 8, تو اس میں معاویہ بالاتفاق شامل ہے. پھر چوتھی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کہا ہے. خلیفہ, اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا الی 12 خلیفہ. فرمایا کہ میرے جو ہے نا میرا دین غالب رہے گا منیعا عزیزا منیعا الی 12 خلیفہ, 12 خلیفوں تک, یعنی کہ جب 12 خلیفوں تک دین جو ہے نا وہ غالب رہے گا. اب حضرت حسن تک ہی ہم لے لیں تو یہ 5 خلیفہ ہیں. حدیث ہے یہ مسلم شریف کی 47-10 ہے, ٹھیک ہے نا,
47-10, اچھا 12 خلیفہ، تو اس میں سے چھٹے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت معاویہ ہیں. ہاں اس میں یزید کا بھی نام آتا ہے، اس لیے تو بعض لوگ اس کو خلیفہ کہتے ہیں. لیکن اس پر ایک اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ مسلسل، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ لگاتار ہوں گے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا. تو اس لیے ہم نے اس کو دوسری حدیث کے تحت خلیفہ ہم لے کر آئیں گے نا معاویہ کو. 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا. تو جب نبی علیہ السلام نے معاویہ کو خلیفہ کہا ہے تو اور کہا ہے کہ ان کے دور میں اسلام غالب رہے گا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ معاویہ خلیفہ ہیں. اچھا ہاں یہ ابن حجر اسقلانی نے وہ لسٹ پیش کی ہے کہ وہ 12 خلیفہ انہوں نے غالباً عمر بن عبدالعزیز آگے تک وہ 12 خلیفہ، اس میں پھر یزید کو بھی شامل کیا، باہر نکالتے ہیں باہر داخل کرتے ہیں. لیکن اگر آپ مسلسل کہیں گے نا کہ 12 خلیفہ مسلسل، تو اس میں پھر آ جاتے ہیں کون؟ یزید بھی. معاویہ پر تو اختلاف نہیں ہے، ہم تو اپنوں کو خطاب کر رہے ہیں نا، ان کو تو چھوڑیں دوسروں کو، ہم اپنوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا 12 خلیفہ تک الہ آتا ہے انتہا کے لیے. الہ کس کے لیے آتا ہے؟ تو جب دین غالب رہے گا تو خلیفہ کے ذریعے دین غالب رہے گا نا. اور یہ 5ویں دلیل ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ نا ضمنن دلیل ہے، ضمنن یعنی کہ اس کے ساتھ جڑتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا النبی لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا. آپ نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو، مردوں کو برا نہ کہو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 1393. فرمایا کہ جو مر جائے اس کو برا نہ کہو. وہ جو بھی ہے نا وہ ان کا عمل کا بدلہ انہوں نے پا لیا. اگر اچھا عمل تھا وہ بھی پا لیا، اگر برا عمل تھا وہ بھی انہوں نے پا لیا. ٹھیک ہے نا، اچھا عمل تھا. اب اس میں کہتے ہیں اکرما کے سامنے نا ابو جہل کو لوگوں نے برا کہا تو وہ فرمایا کہ زندوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اب برادریوں میں یہ ہوتا ہے، اس کا باپ ایسے تھا، اس کا دادا ایسے تھا، اس کا رشتہ جب فوت ہو گیا تو پھر اس کی برائی بیان نہیں کہ ہوگی. اور جب یہ عام بندوں کے مسلمانوں کے بارے میں یہ بات ہے تو صحابہ کرام معاویہ وہ تو افضل ہوئے نا. سمجھ آ رہی بات کے نہیں؟ بعد میں سمجھا کہ آپ نے مردوں کو برا، تو معاویہ تو بلولا اس میں شامل، بلکہ ہر صحابی اس میں شامل ہے، ہر مومن مسلمان شامل ہے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا. چھٹی بات، اب آتے ہیں ہم اس کی طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا اس کو رحمت والی بادشاہت کا ہے. یہ حوالہ ڈھونڈتے ہوئے مجھے ٹائم لگا لیکن پھر میں نے ڈھونڈ ہی لیا. یہ نا میں نے جہاں سے حوالہ لیا نا پہلے روایت سن لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ. پہلے میری جو ہے ابتدا ہوگی نا اس دین میں، اس امت کی ابتدا وہ نبوت اور رحمت ہے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے. دوسرا پھر رحمت والی خلافت ہوگی، رحمت والی خلافت ہوگی. تو یہ کہتے ہیں کہ دور ہے کن کا؟ صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا. پھر اس کے بعد فرمایا ثم یکون مالکا و رحمہ، بادشاہت ہوگی رحمت والی. اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کہا جاتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں، وہ خلیفہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے. اور ہمارے ہاں نا یہ مولانا مودودی صاحب نے کتاب لکھی نا خلافت و ملوکیت، تو انہوں نے یہ تاثر دیا، لوگ کہتے خلافت الگ ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بن گئے. تو بادشاہ کو نا بطور تان ذکر کرتے ہیں
ऐब के तौर पर। वो खलीफा नहीं थे, वो बादशाह थे जी। इधर आ रहा है मालिकम व रहमा, बादशाह होंगे, रहमत वाले होंगे। अच्छा, उसके बाद दिलचस्पी की बात है, सबने तो सुल्तान कहलाया अपने आप को, बादशाह, सुल्तान। सुल्तान अयूबी, सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान ही थे तो थे, है जी। मोहम्मद बिन कासिम सुल्तान थे। तो ये जो है ना, कहना कि बादशाहत बुरी चीज है, नहीं। हाँ, अगर कोई बुरा बादशाह है तो वो बुरा है, अगर अच्छी बादशाहत है तो अच्छी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मलिका व रहमा। ये हवाला है जी मजमा ज़वाइद का, मंबाइल फवाइद, तो सफा नंबर 246 है, जिल्द नंबर 5 है। तबरानी ने कहा रिजाल सिकालू, इसके रावी जो है ना वो सिका रावी, यानी कि पुख्ता रावी है, कि आपने रहमत वाली बादशाहत कहा किसको, मुआविया वाली। तो ये छठी दलील थी। और मौजमुल कबीर में असिलसिलातु सहिया में 3270 पर नासरुद्दीन अलबानी ने भी इस रिवायत को जिक्र किया। तो खलीफा भी होना और बादशाह होना ये कोई ऐब की बात थोड़ी है। हाँ, ये 3270। अब आ जाते हैं जी मलूकियत, ये भी कोई बुरी चीज नहीं है। चलो जी हम मान लेते हैं, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा है कि उन्होंने कहा रब्बी फिल्ली व हबली मुल्क ला यंबगी लि अहादिम मिन बादी, सूरह साद आयत नंबर 26, कि अल्लाह मुझे ऐसी मलूकियत अता कर, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत तो मिली थी, कद आतैतनी मिनल मुल्क, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे तूने मुल्क अता किया, इनके बादशाहत अता की। सबसे बड़ी दलील है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 20, सुने सूरह अल-माइदा आयत नंबर 20, फरमाया व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका। फरमाया जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कि जिक्र करो अल्लाह ताला की नेमत का जो तुम पर है, जब अल्लाह ताला ने तुम में से अंबिया बनाए, वजअल लकुम मुलूका, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर बादशाहत रखी। ये अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं अपनी कौम को, क्या याद करवा रहे हैं? हाँ जी, क्या याद करवाया? बादशाहत का नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या याद करवाया अपनी कौम को? फरमाया अभी मैंने कहा जब अपनी कौम से कहा अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो, नेमत को याद करो कि उसने तुम में अंबिया भी बनाए और बादशाह भी बनाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या कह रहे हैं कि ये नेमत है, नबी होना और बादशाह होना। तो ये कह रहे हैं जी बादशाहत ये फिट हो जाती है, ये नहीं में पाते, ये पहले दो नहीं। अच्छा, उसके बाद अब 8वीं दलील पर आते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, बल्कि अबू सुफियान की भी फजीलत है कि अबू सुफियान ने सिफारिश की और नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी सिफारिश कबूल की। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 3 बातें ना मुझे आप अता कर दीजिए। एक उनमें से ये है कि मेरी जो बेटी है ना उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अरब की हसीन और जमील खातून है, आप उससे शादी कर लें, जब मैं आपसे उनकी शादी कर देता हूँ। तो आपने कहा नाम, हाँ। अच्छा, इसका मतलब इसी वजह से ना उम्मे हबीबा है मुआविया की बहन, और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कबूल फरमाकर मां बना दिया पूरी उम्मत की। तो फिर अबू सुफियान सुसर ना बने, नबी अलैहिस्सलाम के सुसर हुए और मुआविया मामू हुए। तो ये तंज़िया अंदाज में कहते हैं मामू पार्टी, कि जब उम्मे हबीबा की शादी
नबी अलैहिस्सलाम से हुई, तो उम्मे हबीबा कौन है? अबू सुफियान की बेटी, और मुआविया कौन है? अबू सुफियान के बेटे। तो बहन भाई क्या हुए? जब नबी अलैहिस्सलाम की उनके साथ शादी हुई तो वो बन गई माँ उम्मत की, तो ये उम्मत के बन गए मामू। तो ये कौन सा तंज हुआ जी? ये तो बड़े फख्र की बात है। दूसरी बात, उन्होंने कहा वह माविया तू तज आलू कातिबन बैना यदई का, फरमाया कि आप जो है ना मेरे बेटे माविया को अपना कातिब बनाइए। आपने कहा नाम, हाँ। अच्छा, अब इधर ना वाकई सिर्फ कातिब के अल्फाज, हम कहते हैं चलो कातिब भी मामूली दर्जा है भाई, आप किसी को अपना सेक्रेटरी मुकर्रर करें या आप उसको अपना कातिब मुकर्रर करें, तो ये तो बड़ी राजदारी वाली बात होती है। सरकारी खतूत, क्योंकि आप कौन थे? आप भी अल्लाह के नबी भी थे, हुक्मरान भी थे मदीना के। फर्ज किया क्या लिखवाना था, चलो वही नहीं लिखवानी थी, सरकारी खतूते होंगे, आपकी कोई बात मामूली है भाई? आपका खत, आपका जो बात है वो मामूली है। हालांकि वो कातिब वही भी कहा गया है, सबने जिक्र किया, दूसरों ने कि भी भाई ये कहां पर लिखा है कि वही नहीं लिखते थे। हाँ, जब ये आ गया ना कि वो वही नहीं लिखते थे तो भी खास हो गया। फिर क्या हो गया? खास। जब ये जिक्र ही नहीं है कि वो फिर चाहे वही लिखें चाहे सरकारी खतूत लिखें। आपको पता हातम बिन नबी बलता ने नबी अलैहिस्सलाम का राज आउट किया, वो सरकारी खतूत, तो सरकार की राजदारी बड़ी जरूरी होती है हुकूमती, उसने मजाक, तो अल्लाह ताला ने फिर भी उन्होंने कहा बदली साहब। फिर उसके अलावा आप देखें नबी अलैहिस्सलाम ने कोई राज वाली बात की सूरत तहरीम में मैंने आपको बताया था, उन्होंने दूसरी बीवी को बता दी, तो अल्लाह ताला ने फिर खबरदार किया कि भाई ये आप तुमने ऐसा क्यों किया है। तो जो सरकारी खतूत लिखेगा वो अमीन भी होगा, काबिल एतमाद भी होगा, और हमारा इल्जामी जवाब ये है कि कहां पर लिखा है कि वही नहीं लिखते थे। फिर हम भी कहेंगे खास बिल और बिल फर्ज मान भी ले कि कातिब थे, तो भी कातिब होना कोई मामूली बात है नबी अलैहिस्सलाम का। और इसे पता चला कि माविया भी लिखना पढ़ना जानते थे, 17 आदमी थे जो मक्का में पढ़ना लिखना जानते थे। अब 9वीं बात, 9वीं फजीलत देखे, कितनी फजीलत साबित हो रही है और उसको वो बंदे को नजर ही नहीं आ रही। ये ना, अब हम उम्मे हराम है जी रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये अबादा बिन सामित की बीवी है, और आप जो है ना उनके यहाँ तशरीफ ले गए एक बार। ये कोई ना महरम रिश्ता था उनका, तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तो उन्होंने आपकी खिदमत में खाना पेश किया, तो फिर आप ना उधर लेटे और सो गए। जब बेदार हुए तो आप मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। वो अल्फाज हैं, वह उन्होंने फिर आगे कहा वमा यूज हीकू का या रसूल अल्लाह, अल्लाह किस बात पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम खुश हुए होंगे तो मुस्कुराए है ना। उन्होंने कहा नासुम मिन उम्मती उरीजू, कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग मुझ पर पेश किए गए ख्वाब में, कि लुला फरमा रहे थे ना, सो गए थे, तो ख्वाब में पेश गए, वो क्या कर रहे हैं? गुज़ाअतन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में गजवा लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। और यड़ का बूना बुजा हाजल बाहर मुलूकन अल असिरा, तो वो इस तरह वो दरिया के बीच में सवार होकर इस तरह जा रहे हैं, बहरी जिहाद कर रहे हैं। फरमाया कि दरिया के बीच में सवार इस तरह जा रहे हैं जैसा बादशाह तख्त पर सवार होते हैं। तो फरमाया कि औ जाबू,
فرمایا نا کہ اول جیشن من امتی، یہ الفاظ ہے اصل میں، یہ یاد لیں، یہ بخاری کی روایت ہے، 29-24 حدیث کا حوالہ ہے، 29-24 بخاری، ام حرام والی، دو روایتیں ہیں نا، 29-24 ماں قیل فی قتال روم. اچھا اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اس میں اول جیش، پہلا لشکر، من امتی، جو جہاد کرے گا میری امت میں سے، البحر، کس کا؟ سمندر کا، پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، او جبو، واجب ہوگی اس کے لیے جنت. او جبو بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کے، یہ پتہ نہیں کدھر دھوکہ دے رہے ہیں. او جبو مطلب واجب ہو گئے اس پر، جنت واجب ہو گئی. آپ دیکھیے انا فیہم، کہنے لگی اللہ کے رسول میں ان میں سے ہوں، یعنی کہ ان کو بھی خواہش ہوئی. تو آپ نے فرمایا انت فیہم، کہ تو ان میں سے، یعنی کہ ان کو خواہش ہوئی کہ اتنی بڑا اعزاز ہے تو میں اس میں شریک ہوں. پھر فرمایا، پھر آپ بیدار ہوئے، فرمایا کہ پھر اول جیشن من امتی یغزون مدینہ کیسر، پھر آپ نے فرمایا جو قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، پہلا لشکر، یعنی کہ رومیوں کے خلاف قسطنطنیہ میں جہاد کرے گا، فرمایا مغفور اللہم، وہ سب کی مغفرت ہو گئی. پہلا جو بحری بیڑے پر جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جو قسطنطنیہ پر کیسر مدینہ تو کیسر پر جہاد کرے گا اس پر اس کی مغفرت ہو گئی. انہوں نے پھر کہا ام حرام نے اللہ کے رسول میں اس میں ہوں، فرمایا لا تو نہیں ہے اس میں. ہوا یہ تھا، یہ اب سمجھ لیں، یہ نا جو یہ جہاد ہوا ہے نا پہلا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے، غابہ 28 ہجری میں، اور بحری بیڑے پر ہوا ہے. بحری بیڑے کا حضرت عمر نا اصل میں اجازت نہیں دے رہے تھے. جب عثمان غنی کا دور آ گیا، مزید فتوحات ہو گئی، تو پھر 28 ہجری میں یہ پہلا جو ہے نا لشکر تیار ہوا، اور یہ جو ہے نا پھر گیا ہے لڑنے کے لیے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہوا ہے. ہاں جی، اور کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار تھے. نہیں، یعنی کہ اس وقت وہ سپہ سالار، وہ خلیفہ نہیں تھے، گورنر تو تھے نا، اب بھیجا نا. اور ہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اس میں نا میرے ہے کہ ان کی سرپرستی میں ہوگا یہ جو 400 کشتیاں گئی تھی نا، ان کا کمانڈر کوئی اور، انہوں نے مقرر کیا کہ یہ نہیں الفاظ یہ ہے نا کہ پھر وہ اور بات ہو جاتی ہے نا. ایک ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کہتے ہیں، یہ لکھا ہے انہوں نے، پہلا جہاد حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت معاویہ کی قیادت میں 28 ہجری میں ہوا، اور جس ان کے زمانے کی حضرت معاویہ کی قیادت میں چلیں بھیجی ہے نا. تو یہ جو ہے نا ان کی یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر بھی تو دلیل ہے نا کہ یہ بھی اس میں شامل تھے. آخر وہ انہوں نے ساری تیاری کروائی ہے. ہاں اصل مسئلہ اس طرح شروع ہوا ہے. دوسرا جہاد 55 ہجری میں حضرت معاویہ کے زمانے میں ہوا ہے، یعنی کہ 55 ہجری، 60 کو یہ فوت ہوئے نا معاویہ، تو 55 کو ہوا ہے. تو اس کی سپہ سالاری یزید کر رہا تھا. یہ اب اہم بات. جو دوسرا جہاد ہے نا، فرمایا اول جیشن من امتی مدینہ کیسرا مغفور لہم، ان کی مغفرت ہو گئی ہے. مطلب یہ ہے اب اس حدیث کی بنیاد پر وہ یزید کو بھی مغفرت کا حقدار سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی بخشش ہوگی. اس میں پہلے جہاد میرا عمل کی پہلے جہاد والی نہیں آتی.
پہلے جہاد میں اوجبو کے الفاظ ہیں، پہلا لشکر 28 ہجری میں اور دوسرا 55 ہجری میں، اور حضرت ایوب انصاری بھی اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ مغفرت کر دے گا، 80 سال کی عمر تھی ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول ہیں، وہ بھی شریک ہوئے، پھر ادھر وہ فوت ہو گئے، نماز جنازہ یزید نے پڑھائی ہے۔ کس نے پڑھائی ہے؟ یزید نے۔ پھر دوسری بات کہتے ہیں حضرت حسین بھی ان کی قیادت میں لڑے ہیں یزید کی، وہ تاریخی والا ہے، لیکن بہرحال یہ اوجبو اور مغفور اللہم، تو اس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کروائی نا، کیونکہ اچھا آپ کہیں گے کہ وہ شریک نہیں تھے، حدیث میں ہے کہ جس نے کسی مجاہد کا سامان تیار کیا اسے بھی مجاہد کی طرح ثواب ملے گا، تو جو معاویہ تیاری کروانے والے ہیں ان کو ثواب نہیں ملے گا، چلو ایسے ہی مان، آگے چلتے ہیں۔ بہرحال جی اچھا اس میں نا نبی علیہ السلام نے فرمایا یرکبونا ما ھذا البحر ملوکن، جس طرح ایک بادشاہ تخت پر سوار ہوتے ہیں نا اس طرح وہ سوار ہو، گویا آپ ملوکن کی تعریف کر رہے ہیں، لو جی انہوں نے ملوکیت کو برا بنایا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ جس طرح ایک بادشاہ اپنے تخت پر سوار ہوتا ہے اس طرح وہ بحری جہاز پر سوار ہے، وہ جا رہے، اور یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے بحری بیڑا بنایا تھا ان کے خلاف۔ ہاں نہیں آپ نے نا گویا کہا ہے کہ وہ ایسے ہوگا جس طرح بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں، جس طرح تشبیہ دی ہے، بڑا جی بڑی فضیلت ہے جی۔ اور یہ نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ام حرام نے بحری سفر کیا، اچھا ہوا یہ تھا جو پہلے سفر میں ہے نا، او جب وہ آپ نے فرمایا تھا ام حرام پہلے میں ہے دوسرے میں نہیں، واقعی ایسا ہی ہوا، یہ واپس ہوئی ہے نا تو یہ اپنی اونٹنی سے یا اونٹ سے گری ہے تو ان کی گردن کا جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا منکا، تو اس سے ادھر وہ فوت ہوئی، لیکن وہ حدیث میں ہے نا کہ جو بندہ شریک ہو گیا تو وہ شہید ہی ہے، تو ان کو پھر یہ شہادت کا رتبہ مل گیا ام حرام، اور دوسرے میں پھر وہ وقت ہی نہیں آیا، 28 میں جو یہ فوت ہو گئی تو 55 میں کہاں پھر ان کو ملنا تھا۔ اچھا بہرحال یہ حدیث ایسی ہے جو یزید کے حق میں جاتی ہے، اسی سے تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس لشکر میں شامل ہوا اس کی مغفرت کر دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخر کار یزید بھی جنتی، یزید نے گناہ تو بعد میں کیا نا، لیکن نبی علیہ میرے گھر اچھا ایک میں نماز پڑھنا کئی صحابہ بعد مرتد ہو گئے، نبی پاک بہت جنت گئے کہ جنت گئے، میں اس کا جواب دیتا، نبی علیہ السلام جب بات کرتے ہیں وحی کے ذریعے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کو کہہ دیا آپ آنے والے وقت کے ہی بتا رہے ہیں نا تو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں نا، جب آپ نے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی، سوال آپ کا ٹھیک ہے، بہت زبردست سوال ہے، یہی کہتے ہیں کہ لو جی اس وقت اس کے اعمال ٹھیک تھے نا، پہلے جب معاویہ نے بھی ان کو خلیفہ بنایا اس وقت ان کے اعمال ٹھیک تھے تو وہ بعد میں بگڑا، یہ تاریخ میں ہے، جس طرح آپ نے سوال کیا بات ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو وہی سے بولتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں کہ عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے تو پھر بعد میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کو خبر نہیں تھی کہ انہوں نے ایسے اعمال کرنے ہیں، جب جنتی کہہ دیا تو بخشش ہو گئی۔ اسی طرح جب یہ کہا کہ مغفرت ہو گئی، مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ ہوں گے کوتاہیاں ہوں گی لیکن اللہ ان کو معاف کر دے گا، یہ آخر کار کی بات ہے نا، اللہ ان کی بخشش کر دے گا، آخرت کی بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ سوال آپ کا اچھا ہے، دیکھیے نا آپ نے فرمایا بدری صحابہ جنتی، عشرہ مبشرہ جنتی، بیت رضوان والے جنتی، تو اسی طرح 28 ہجری میں جنہوں نے جہاد کیا وہ بھی جنتی، 28 ہجری میں یزید نہیں تھا، یزید نہیں تھا، 55 میں مغفور العام، لیکن فرق آ گیا نا، پہلے کے لیے بالکل جنت کی بشارت ہے لیکن دوسرے کے لیے مغفرت کی بشارت ہے،
नहीं, वो दूसरे की मग़फ़िरत की बुशारत ये कहाँ से ले आए? ये रिवायत में है ना। ओहो, अभी तो मैंने बताया है कि अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ूना मदीनता कैसर, आपने पढ़ा मेरा पहला लश्कर मेरी उम्मत में से जो कि जाएगा, तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत कर दी है। हाँ, अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत कर दी है। तो जब अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत कर दी है तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं भी उसमें हूँ, यानी कि ये कोई फजीलत वाली बात थी ना। तो आपने फरमाया नहीं, लेकिन हम इस बहस पर नहीं जाते, चूंकि हमने तो बात करनी थी कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, लेकिन मसला ही नहीं मारना, निकाल के डाल दी मीर मुआविया। लेकिन मैंने आपको बात बता दी ताकि आपको बाद में कोई ज़हनी परेशानी ना हो। यजीद की मग़फ़िरत की बात हो रही है, बाद में उसके अमाल हो गए, तो वो कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं कि बाद में उनके अमाल खराब हो गए थे इसलिए वो इस मग़फ़िरत के हक से निकल गया। तो उसका फिर जवाब जो यजीद के हमायती है ना, वो ये देते हैं कि जब 99 कत्ल करने वाला बख्शा गया तो अल्लाह चाहे तो उसे भी बख्श दे। फिर उसके बाद अल्लाह ये कहा है कि उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, यानी कि उसकी खताएं होंगी तो मग़फ़िरत होगी, और ये पूरे वैसे लश्कर की बात है। अच्छा, यजीद ने पढ़ाया जनाजा अबू अय्यूब अंसारी। लो जी, अब आ गई जी 10वीं बात, जो कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 10वीं फजीलत। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तिरमिज़ी की रिवायत है, 3842 इसका हवाला है, और सही रिवायत है, मुस्नद अहमद में भी है, तबरानी में भी है, सिलसिला सहिया में भी है। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने मुआविया के बारे में फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही, अल्लाह हाँ जो है ना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हादी हदायत देने वाला बना दे, यानी कि वो हादी बन जाए, रहनुमाई करने वाला, और महदियन, और वो खुद भी हदायत याफ्ता हो। बाद लोगों को तबलीग करते हैं, खुद अमल नहीं करते, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा वो तबलीग हदायत भी हो, तबलीग भी करें और खुद भी अमल करें। तीसरा वाहदी भी ही, और इनके जरिए अल्लाह दूसरों को भी हदायत दे। नबी की मिसाल लेने, हदायत भी करते हैं, खुद भी हदायत याफ्ता होते हैं, और अगर तबलीग करते हैं तो कितने लोग उनके जरिए हदायत पाते हैं। तो या अल्लाह मुआविया के जरिए लोगों को हदायत भी मिले। तिरमिज़ी की ये रिवायत। अब आते हैं बुखारी शरीफ की तरफ। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत पर इमाम बुखारी ने ये बाब बांधा है। उन्होंने कहा कि हजरत मुआविया ने ना औ तरा मुआविया बादल इशाई बि रकातिन व इंदहु मौला अली इब्ने अब्बास, के ना हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने इशा की नमाज में एक वितर पढ़ा, जो वह भी पढ़ते हैं, एक रकत। तो उन्होंने ना अब्दुल्ला बिन अब्बास के जो गुलाम थे, उन्होंने ताज्जुब किया कि 3 पढ़ते हैं, इन्होंने 1 पढ़े। वो गए इब्ने अब्बास के पास, कहा ये तो मैंने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को अमल देखा है, वो तो सिर्फ 1 वितर पढ़ते हैं, उनके 3 पढ़ने चाहिए। दाहू फरमाया उनको छोड़ दो मुआविया को। फा इन्नहु साहिबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के वो साहबियों से सोबत में रहे हैं, यानी कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा होगा तो 1 वितर पढ़े हैं ना। ये बुखारी की रिवायत है। अच्छा, ये उनके घर की गवाही है। दिलचस्प बात ये है क्योंकि अब्दुल्ला बिन अब्बास अहले बैत में से है। अब ये कहते हैं चलो जी साहबी तो हुए ना, आगे सुने दूसरी रिवायत। काला इब्ने अब्बास हल लका फी अमीरुल मोमिनीन मुआविया। लो जी, इंतहा है ये ने अमीरुल मोमिनीन तो मानते ही नहीं। ये रिवायत नोट करें, 3765 बुखारी की रिवायत है, बुखारी की। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा गया अमीरुल मोमिनीन, ये कहते खलीफा नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा गया अमीरुल मोमिनीन, हजरत मुआविया के मुतल्लिक आप क्या फरमाते हैं?
ما اوترا الا بواحدہ، وہ ایک ہی ادھر پڑھتے ہیں. قال انہ فقیہ، آئے ہے فقیہ، فرمایا چھوڑ دو انہیں، وہ تو فقیہ صحابی ہیں. کیا صحابی؟ امیر المومنین صحابی ہو فقیہ ہونا، اور یہ فقیہ ہونا چھوٹا درجہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں نا، اسے دین کی فقہ، دین کی سمجھ دیتے ہیں. فقہ کا ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے فقہ. جو ہم درس میں بیان کرتے ہیں نا نکتے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ فقہ ہوتی ہے. وہ عام نکات ہوتے ہیں، آپ پتہ نہیں. یہ فقہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے گہری سمجھ، گہری سمجھ. جیسے امام ابو حنیفہ کو بھی فقیہ کہتے ہیں، احمد بن حنبل کو بھی، امام شافعی کو، ہم امام بخاری کو بھی فقیہ کہتے ہیں. اور یہ بےچارے کچھ لوگ ہیں، بلکہ آپ یہ حیران ہوں گے، پھر تو یہ ابو ہریرہ سے بھی بڑھ گئے، کیونکہ یہ تو حنفی کہتے ہیں ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے. اصول شاشی میں آیا نا، کیونکہ میری یہ تقریر پتہ نہیں کہاں کہاں تک جائے گی، تو میں ان کو پھر فقیہ دونوں کو ہی دے دوں. یعنی کہ یہ جو ہے نا فقیہ صحابی کہہ رہے ہیں، معاویہ فقیہ صحابی ہیں، فقیہ. اہل بیت میں سے. اب آج دوسری گواہی ان کے گڑھ کی. نبی علیہ السلام نا ممبر پر تھے، حضرت حسن ان کے پہلو میں تھے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. 37-46 اس کا حوالہ ہے، 37-46. یہ کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسن پہلو میں بیٹھے ہیں. کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، الفاظ کیا ہیں؟ ینظروا الی الناس مرتن و الیہ مرتن و یقول. آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، کبھی اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا ابن، یہ میرا بیٹا، ھذا سید، سردار ہے. سید سردار کو کہتے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں ہم سید ہیں، سید کی اولاد ہے. فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور امید ہے اللہ تعالی اس حسن کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں صلح کروا دی. اس حدیث میں معاویہ کے گروہ کو بھی، علی کے گروہ کو بھی مسلمان کا ہے ہی مسلمان نا. لیکن ادھر ہی بات نہیں ہوتی. یہ نا ایک حدیث ہے عظیمتین، فرمایا کہ فی آتین عظیمتین، دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلح میں. کتاب الصلح ہے نا، اس میں عظیمتین کے الفاظ ہیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے مسلمانوں کا گروہ، پھر ساتھ ہی عظیمتین. یہ کتاب الصلح ہے، اس میں یہ روایت ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ عظیمتین کیوں کہا؟ باغی لشکر کو جو جہنم کی طرف بلا رہا ہو، ان کے بقول عظیمتین کہیں گے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو آپ تو عظیمتین کہہ رہے ہیں. اچھا وہ یہ نہیں بیان کرتے جو جہنم کی طرف بلائے گا، یہ نہیں بیان کرتے علی، اور جب وہ بیان کرتے ہیں نا اور عمار کو باغی کو شہید کرے گا، وہ بھی ادھر ہے یدعون الی النار کے الفاظ ہے نا بخاری میں، تو ان کا مطلب ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو میں اس کا بھی اگر جواب دینا چاہوں دے دوں. عمار بن یاسر کا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. یقتلوا کا الفئۃ الباغیہ 2812 جی، وہ بڑا پھیلایا 2812، وہ بوتل بھی نکال کر دکھاتے ہیں. تو ہے ہاں وہی 2812. اب اس کا جواب سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ باغی گروہ یدعون الی النار، وہ آگ کی طرف بلائے گا، تو وہ جہنمی ہوا.
ٹھیک ہے، تو آپ جہنمی گروہ کو عظیمتین کہہ سکتے ہیں؟ پہلے سمجھ لیں شروع ہی میں ہم باغی گروہ سے مراد لیتے ہیں جو عثمان غنی کے جو قاتل تھے نا، وہ بد قسمتی سے دونوں گروپوں میں شامل ہو گئے، ایک ادھر ایک حضرت علی کے گروپ میں بھی اور حضرت معاویہ کے گروپ میں بھی۔ تو باغی کون ہوگا جو وقت خلیفہ بڑھاکر کو خلیفہ نہ مانے؟ یہ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانا، ہم کہتے نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا پہلے بدلہ لو، اس کے بعد آپ جو ہے نا ہم آپ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ کسی نے بھی حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا۔ وہ باغی گروہ جس نے قتل کیا وہ کون ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا، ٹھیک ہے، یدعونا الی النار وہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 10 میں پچھلی مرتبہ ہم نے تقریر میں بات کی تھی، وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فرمایا دونوں جنتی ہیں، تو اگر پھر تو جہنمی کہنا پڑے گا ان کو، توبہ نعوذ باللہ۔ تیسری بات یہ ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زبیر اور طلحہ، حضرت عائشہ بھی تو نکلی تھی حضرت علی کے خلاف، ان کے بارے میں بھی کیا فتویٰ ہے؟ ادھر کہیں گے نہیں جی وہ تو پھر ماں ہے، تو پھر معاویہ کے بارے میں بھی آپ پھر کیوں زیادہ آگے بڑھتے ہیں؟ جو حضرت عائشہ اور بلکہ طلحہ اور زبیر پتہ ہی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور کن کی طرف سے تھے؟ طلحہ اور زبیر کن کی طرف سے آئے تھے؟ تو یدعونا الی النار، ادھر کیوں نہیں پھر فتویٰ دیتے یہ؟ اگر جو کام معاویہ نے کیا وہ تو حضرت عائشہ طلحہ زبیر نے بھی کیا ہے کہ صلح کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ اصل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گروہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا قصاص لینے کے لیے نکلا تھا، حضرت عائشہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ یہ ہوتے گدے والی وہ بھی وہ کسی اصل میں نا اس کی سند میں نا بعض تو مسند احمد کی روایت ہے نا، بعض اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، کچھ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اصل میں نا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا کہ آپ تو صلح کروانے کے لیے مصلحت کے لیے جا رہی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے صلح کروا دے۔ ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے جی میں جاؤں، تو وہ پھر وہ آگے چلے گئے، لیکن اس پر وہ پھر شرمندہ ہوئی، روتی بھی رہی ہیں، کیونکہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الاحزاب نے فرمایا تھا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیوی اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا۔ تو ان کا یہ مطلب تھا جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا تو میں تو باہر نکلی، اس آیت پر پڑھ کر وہ روتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی زیادہ اکبر تھے، پچھلی تقریر میں ہم نے کہا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اجتہادی خطا تھی، کہا تھا نا پیچھے کہ ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتہادی خطا پر مانتے ہیں، کہا ہے، لیکن باطل پر نہیں مانتے، فرق سمجھ لیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی مثال دی تھی، ایک یہ میرے پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوں، یہ میرے اوپر ہے، براہ راست ہوا آ رہی ہے، ایک وہ پنکھا ہے تو یہ دور سے ہوا آ رہی ہے، ہوا تو ہوا ہے۔ اسی طرح معاویہ بھی حق پر ہے لیکن ذرا دور پر، حضرت علی زیادہ حق کے قریب ہے، اقرب حق کے الفاظ ہے نا، اولا الفئتین من الحق، جو خارجیوں سے جہاد کرے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، تو وہ حضرت علی کا گروہ ہے۔ اور معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی نیت ٹھیک تھی تو اجتہادی خطا تھی۔ پھر ہم کہتے ہیں کیفیتین عظیمتین، ایک دلیل، دوسری دلیل حضرت عائشہ زبیر اور طلحہ کا حضرت علی کے خلاف نکلنا، پھر جو اصطلاحی باغی ہوتا ہے اس کو تو قتل کرنے کا حکم ہے، ہاں جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا یہ چیلنج ہے کہ حضرت جو ہے نا معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا ہو، کوئی روایت تو پیش کرو، صرف وہ قصاص کا مطالبہ تھا۔ پھر نواس رسول نے صلح کیوں کی؟ یہ تو میر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی نے بیعت کر لی پھر آپ کی؟ نہیں نہ کی،
وہ کہہ رہے تھے بدلہ لیں گے. حضرت حسن ادھر خلیفہ ہو گئے نا. میں آپ کو بات, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وہ شہید ہو گئے. اب شام میں انہوں نے نا اپنی خلافت قائم کر لی, لڑے نہیں, اور ادھر حضرت علی کی خلافت تھی تو دو خلیفہ ہو گئے تھے. تو کسی حد تک بات تو بنتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم دونوں کو حق مانتے ہیں. حضرت معاویہ کو خطا پر مانتے ہیں, اجتہادی خطا. سمجھ آ گئی نا. میں نے پچھلے مرتبہ مثال دی تھی, ایک بندہ ادھر بیت اللہ سمجھ کر آتا ہے جنگل, پرسوں بیان کیا آپ نے. ہاں ادھر ہے, اور ادھر بندہ ادھر نماز پڑھے گا وہ ٹھیک ہے. صبح ہوئی تو پتا چلا ایک نے ادھر نماز پڑھ لی تو دونوں ٹھیک ہے. پھر نواسہ رسول نے صلح کیوں کی؟ باغی تھے, توبہ نعوذ باللہ من ذالک, جہنمی تھے, جہنم کی طرف بلا رہے تھے. تو پھر حضرت حسن تو تمہاری پارٹی کا بندہ ہے, بلکہ ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے, ہمارے لیے بھی سید ہے. تو انہوں نے پھر ان سے صلاح کیوں کی؟ پھر اس کے بعد فیاتین عظیمتین, نبی علیہ السلام نے دو عظیم گروہ کیوں کہا؟ پھر اس سے بھی بڑھ کر 20 سال حضرت حسین کیوں نہیں نکلے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا, 20 سال وظیفہ لیتے رہے. پتہ ہے بخاری میں کیا ہے؟ جب حضرت معاویہ اور یہ آمنے سامنے ہوئے نا حضرت حسن کے, لڑنے آئے تھے, بخاری کی روایت ہے, دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو بڑا عظیم و شان گروہ ہے. تو حضرت معاویہ پریشان ہو گئے کہ پھر مسلمان کی تلوار سے ٹکرائے گا. تو انہوں نے کہا عمر بن عاص تم کچھ کرو, ان کا 2 بندے بھیجو کہ حضرت حسن صلح کر لے. پھر یہ گئے, انہوں نے کہا حسن جو آپ شرائط پیش کریں گے ہمیں صلح قبول ہے. حضرت حسن نے کہا کہ ہم سخی لوگ ہیں, ہمیں سخاوت کرنے کی عادت پڑ چکی ہے, تو ہمیں وظیفے چاہیے. بالکل میں ترجمہ کر رہا ہوں بخاری شریف کا, ہمیں پیسہ چاہیے. اور کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جو قتل و غارت, ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیسہ. تو حضرت عثمان نے انہوں نے کہا جو آپ شرائط پیش کریں ہمیں قبول ہے. سفید کاغذ دیا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسن نے شرائط پیش کی. اچھا اب یہ تو بخاری میں ہے, لیکن وہ شرائط جو تھی نا اس کا ذکر کہیں نہیں ہے. یہ محمد علی انجینئر کا نام میں لیتا ہوں, لینے لگا, مجبوری ہے, دھوکہ ہے جی. وہ حضرت معاویہ نے شرائط پر عمل نہیں کیا تھا, وہ شرائط ہے کدھر؟ اصل یہ بات ہے, وہ شرائط تو پیش کرو صحیح سند کے ساتھ. سمجھ آئی؟ یعنی کہ شرائط حسن کیا تھی وہ تو پیش کرو. پھر بھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال خلیفہ رہے, 20 سال. حضرت حسین کدھر ہے؟ ادھر ہی. 2 لاکھ دینار, کتنے مہینے بعد پتہ نہیں سال بعد یہ وظیفہ لگا ہوا تھا. جو مانگے, کیونکہ یہ بھی اصل میں نا واقعی سخی لوگ تھے. ان کا میں نہیں کہتا یہ حضرت حسن حضرت حسین بہت سخی تھے, انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا. ہاں نہیں ہم یہ مانتے ہیں, انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا, لیکن وہ وظیفے دینے والے کون تھے؟ معاویہ تھے. ہاں یہ میں بخاری کی, کیونکہ میں جو ریکارڈ کروا رہا ہوں میں اس کی ذمہ داری قبول کروں گا. یہ حضرت معاویہ لاکھوں دینار مہانہ حسن حسین کو دیا کرتے تھے. پھر یہ بھی چلو سخاوت کیا کرتے تھے. پھر اس کا مطلب ہے معاویہ اگر اتنے غلط تھے جس طرح تم کہتے ہو کہ ان کی خلافت ایسے تھی, حضرت حسین کیوں نہیں نکلے؟ معاویہ یزید کے مقابلے میں حضرت حسین نکلے, ٹھیک نکلے نا. معاویہ کے خلاف کیوں نہیں نکلے؟ یہ کہتا ہے تقلیم نہیں کرنی, جو تقلیم کا لائق ہے اس کی جگہ. تو جس کو حضرت حسن نے تکریم کی پھر کیوں خلیفہ مانا یار؟ اچھا پھر خلیفہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت ایک باغی کی اطاعت کرے. 20 سال تک اطاعت کی, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 سال نہیں. حضرت حسین کیوں نہیں نکلے؟ علامہ صالح رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے
جب کہتے ہیں کہ اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی تو حضرت حسین نے نکل کے بچایا، تو کہتے بھی 20 سال تو نہیں ڈوب رہی تھی. سمجھ آئی نا؟ شیعہ نے کیا، رافضیوں نے کیا کہا کہ اسلام کی کشتی، وہ تو کفر اسلام کی جنگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی، حضرت حسین نے نکل کر اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچایا. تو علامہ احسان علیہ ذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تقریر میں 20 سال تو نہیں ڈوب رہی تھی. اچھا جواب. پیر معاویہ ہاں معاویہ رضی اللہ تھا. اگر وہی حضرت حسین تو نہیں نکلے، باغی باغی کی رٹ لگائی ہوئی ہے. اب ہم ادھر آتے ہیں، تھوڑا سا بیان لمبا ہو جائے گا لیکن ہم کہتے ہیں سمیٹ دیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا اگلی مرتبہ ہم نے کیا بیان کرنا ہے. تو مختصر سمجھنے کہتے ہیں کہ اگر ہم ادھر ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ ہوتے، یہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کتنے گروہ تھے، حضرت عائشہ بھی نکلی ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ جتنے گروہ تھے وہ معاویہ حضرت علی کے خلاف نکلے ہیں، تو حضرت عائشہ کے خلاف بھی نکلنا تھا تم نے. سمجھ آئی بات؟ دوسرا جواب سن لے. حضرت طلحہ زبیر بن عوام یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت عائشہ دنیا آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، سب سے زیادہ محبوب ترین، وہ حضرت علی کے خلاف نکلی ہیں. تو ادھر ہم ہاتھ نرم رکھیں گے نا، تو معاویہ کے لیے بھی کیوں نہیں ہاتھ نرم رکھیں گے. دوسری جنگ صفین کی طرف آ جائیں جی. کہتے ہیں جی معاویہ کیا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا. عمر بن عاص فاتح مصر ہیں، مسلمہ بن مخلد انصاری صحابی ہیں، مصر کے گورنر مقرر رہے ہیں. نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے. اور فرمایا جو انصار سے بغض رکھے وہ منافق. تو اب آپ مجھے بتائیں جنگ صفین میں تو سارا ادھر تو انصاری بھی ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی بعض اوقات شخصیت دے کر الفاظ اور قانون بدل جاتا ہے، کہا تھا نا. اور تیسرا بھی گروہ سمجھ لے، کہتے ہیں نا حضرت علی کے ہاتھ ہوتے، ساتھ ہی نہیں دیا. سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے نہ جنگ صفین میں نہ جنگ جمل میں کسی گروہ کا ساتھ نہیں دیا. ایک عبداللہ بن عمر، یہ عمر کے بیٹے، کوئی ساتھ نہیں دیا. تیسرا محمد بن مسلمہ اور اسامہ بن زید، یہ انتہا. اسامہ بن زید کو آپ نے کہا یہ اہل بیت میں سے. اور میں آپ کو بتاؤں اسامہ بن زید کے پاس گئے ہیں غالباً، میں روایت کا حوالہ نہیں لے کر آیا. بیان کیتا گئے، انہوں نے کہا میں نہیں جانا، نہیں جانا، گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا کیونکہ دونوں طرف تو مسلمان ہیں. تلوار لکڑی اور میں نے کہا بھیا، انہوں نے کہا کہ لاؤ وہ لکڑی تلوار، وہ نکالی تو لکڑی کی تھی. انہوں نے کہا اچھا. وہ حضرت فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہ اسامہ بن زید کو صحابی، جب ایسا وقت آئے تو تم اپنی لکڑی تلوار کی بنا لینا. فرمایا کہ یہ کہتے تو میں آ جاتا ہوں. حضرت علی غصے سے نکلے، انہیں منانے آئے تھے باہر، تو کہتے دوبارہ آئے ہی نہیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ حضرت اب کچھ صحابہ کو آپ نے کہا تھا تم نے ساتھ نہ کسی کا نہیں دینا کیونکہ مقابلے میں مسلمان. ایک صحابی کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا مجھے ایسی تلوار دے دو جو کافر کو پہچانے مسلمان کو بھی پہچانے، تو میں پھر وہ تلوار سے کافروں پر چلے. یعنی کہ میری تلوار نے تو پہچانے ہی نہیں کہ کون کافر ہے کوئی مسلمان. یہ کہتے ہیں جی دو ہی گروہ تھے، دو گروہ نہیں تھے، پتہ نہیں کتنے گروہ کتنے لوگ یہ تھے. تو اس لیے نہیں. آخری بات اجتہادی خطاب پر ہم نے یہ بات کہی ہے، یہ نہ آخر ہم کرتے ہیں سورہ الحشر پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ سورہ حشر آیت نمبر 10 ہے. فرمایا ایک تو گروہ مہاجرین کا اور ایک انصار کا اور ایک جو ان کے بعد آئے، اور وہ پہلے والے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی
معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، ان کو بھی معاف کر دے. اور وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں گل، کینہ، بغض رکھی نہ. اور اے ہمارے رب تو معاف کرنے والا رؤوف رحیم ہے. مطلب یہ ہے کہ 3 گروہ ہیں، ایک مہاجرین، ایک انصار، اور تیسرا ان کے لیے دعا کرنے والا. ان کے لیے اب آپ مجھے بتائیں، جو کسی صحابی کے خلاف بولے تو وہ پوچھا جائے گا تو مہاجرین میں سے ہے؟ نہیں. پوچھا جائے گا انصار میں سے ہے؟ نہیں، کیونکہ دونوں کی بخشش ہو گئی. تو ان میں سے ہے جو ان کے لیے دعا کرتا ہے؟ نہیں. تو پھر تیرا کام خراب ہے. یہ بڑا اہم حوالہ ہے سورہ حشر آیت نمبر 10 کہ وہ دعا کر، اللہ نے دعا سکھلائی ہے جو مجھ سے پہلے ایمان لے آئے، یا اللہ ان ہمارے دلوں میں ان کے لیے ٹیڑھ کجی پن نہ رکھ. یہ کن کے بارے میں ہے؟ یہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں جو بعد میں آئے. اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل لی ہے کہ بھی روافظ جو ہے نا، جو گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو، وہ اس ایت کے خلاف، اور ان کو مفتوحہ زمینوں میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور سورہ توبہ کی وہی ایت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو کیا. اینڈ کہتے ہیں نا موویز کا کیا ہوا، مووی کا اللہ ان سے راضی ہو. یہ سورہ حشر آیت نمبر 100. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.